بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آیت پاک میں دو حقیقتوں کا بیان ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور یہ مرد مومن زبان سے کہے بڑی بات ہے کہ جب سورہ فاتحہ پڑھے گا، ویسے بحیثیت مسلمان دین اسلام کے اندر جس قدر بھی اعمال صالحہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہے، کیونکہ اس نے معبود حقیقی ہونے کے حوالے سے حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ پاک سے امت کو یہ صالحات اعمال صالحہ عطا فرمائی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے، اور یہ اس کے کریم ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ رب ذوالجلال پر کسی بھی کام کا اجر دینا واجب نہیں ہے۔ وہ اجر نہ دے تو قابل اعتراض بھی نہیں، اس لیے کہ اس نے کیا عمل کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے ان بندوں نے توفیق الہی سے نماز پڑھی ہے، نماز سے پہلے وضو کیا ہے، لباس پاک پہنا ہے، چل کر اس کے گھر میں حاضری کا شرف پایا ہے، یہ ہمارے صالحہ ہیں۔ وہ ان پر اجر دینے کا پابند نہیں ہے، لیکن دیتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے، پابند نہیں ہے، واجب نہیں ہے اس پر۔ اس لیے کہ یہ جو وضو کرنا کس سے ہے، کس شے سے ہے؟ پانی سے ہے۔ پانی کس نے دیا ہے؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ پانی رب تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ پانی اگر نہیں ملتا تو تیمم ہے، تیمم خاک سے ہے، خاک پر ہے، پتھر پر ہے، تو یہ کس نے پیدا کی ہے؟ اور وہ آپ اہل محبت چل کر مسجد شریف میں آئے تو رب کریم نے چلنے کے لیے پاؤں کس نے دیے؟ لباس پاک پہنا ہے، یہ پاک لباس حاصل کرنا، خریدنا، اس کے وسائل کس نے دیے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ جو اچھا کام بھی مرد مومن کرتا ہے اس میں جو بھی حرکات ہیں، برکات ہیں، نوازشات ہیں، سعادات ہیں، اسی کی عطا ہے، تو پھر اس پر اجر کیسے واجب ہوا؟ اس پر اجر ہے ہی نہیں، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ اس کے باوصف فرماتا ہے انا لا نضیع اجر من احسن عملا، جو اچھے اعمال کرتے ہیں ہم ان کا اجر ہرگز ضائع نہیں کرتے۔
اس کے علاوہ بھی زکوٰۃ دو تو رزق کس نے دیا؟ جس سے زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ حج کرو، حج کے لیے آمد و رفت کا خرچ کس نے دیا ہے؟ انتظامات کیسے ہوئے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اسی کے ہیں، ہمارے اعمال بھی اسی کا کرم ہے۔ اس واسطے لا یجب علی اللہ شیئا، علم کلام کا ایک عظیم موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ اپنوں کو اجر دینا بھی واجب نہیں ہے، غیروں کو سزا دینا بھی واجب نہیں ہے۔ اس کے باوصف وہ اگر اپنوں کو اجر دیتا ہے تو اس کا فضل ہے، غیروں کو ان کی برائی پر اگر سزا دیتا ہے تو اس کا عدل ہے، شان اسی کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جل مجدہ العظیم نے بنی نوع انسان کو عبادت کا حکم دیا تو انسان اس کی توفیق سے عبادت کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، بڑا کریم ہے، تیری کرم کی حد کوئی نہیں، ایمان دیا خود ہے، لیکن فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، بندے کو نسبت دے دی کہ میرا بندہ ایمان لے آیا، حالانکہ عطا خود کیا ہے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ لا تمنوا علی اسلامکم، یا رسول اللہ آپ ان سے فرما دیں، بعض منافق کہتے تھے کہ حضرت جی ہم آپ پر ایمان لایا، آپ نے فلاں تو نہیں لایا، فلاں نہیں لایا لیکن ہم لائے، یہ احسان جتلاتے۔ اللہ فرماتا ہے یا رسول اللہ آپ فرما دیں لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر اپنے مسلمان ہونے کا کوئی احسان نہ رکھو، اگر سچے مسلمان ہو تو بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، ایمان دینا اسی کا احسان ہے، اسی کا احسان ہے۔ تو ان صالحات پر عمل یہ بھی خدا تعالیٰ کی عبادت ہے، کیونکہ ان کے حکم کی تعمیل رب ذوالجلال کو معبود سمجھ کر پھر کریں گے تو عبادت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں دو جملے عطا فرمائے ہیں، دو جدا جدا ہیں کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں، لیکن ان دونوں کو جدا جدا بیان کرنا جو ہے یہ پتہ دیتا ہے کہ عبادت بھی اسی کی ہے، مدد بھی اسی کی ہے، لیکن دونوں میں ایک معنوی فرق ہے۔ عبادت یہ بالواسطہ بلا واسطہ ذات حق کی ہے، لیکن مدد کرنے کا جو مقام ہے وہ اس سے جدا ہے۔ اگر وہ بلا واسطہ مدد فرماتا ہے تو اسی کی ہے، اور اگر بالواسطہ کرے تو پھر بھی اسی کی ہے، کیونکہ جس نے مدد کی ہے اس کو مدد کرنے کی صلاحیت بھی تو اسی نے عطا فرمائی ہے۔ لہذا نجدیوں نے ٹھوکر کھائی ہے، لے دے کے بھاگ دوڑ کر کے وہ اسی پہ آ کے تان توڑتے ہیں کہ جب خدا کے سوا کسی کی مدد نہیں ہے تو اس کے سوا کسی سے مدد مانگی بھی نہیں جا سکتی، کوئی مدد نہیں کر سکتا، نبی ولی کوئی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ تم تو خود کہتے ہو اِیّاکَ نَسْتَعِینُ، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں،
تو پھر ولی سے مدد مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ انبیاء علیہ السلام سے یا رسول اللہ انظر حالنا کہنے کا کیا معنی ہے؟ مدد اسی سے مانگو۔ حالانکہ ان بیوقوفوں کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ دونوں کا حکم ایک نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ایاک نعبد و نستعین اس طرح ہوتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کو ایک جملہ بنا کے علیحدہ کر دیا، ایاک نعبد، درمیان میں واو منفاصلہ رکھ دی ہے، اور معطوف علیہ آپس میں جدا ہوتے ہیں۔ اس لیے فرما ہم تجھی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد میں فرق یہ ہے کہ حقیقتاً مدد رب کریم کی ہے، لیکن مجازاً کسی اور کو کوئی اور بھی مدد کر سکتا ہے۔ مثلا قرآن کریم نص خطی ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس وقت کو یاد کرو جب رب نے انبیاء علیہ السلام سے قسمیں دے کر وعدہ لیا کہ یعنی ارواح انبیاء، یہ عالم ارواح کی بات ہے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر دنیا میں مبعوث فرما دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تم میں سے کسی کے دور میں بھی عظیم المرتبہ رسول آ جائے، اور ان کی کیا شان ہو، مصدق لما معکم، تم جو کچھ بھی لے کر امت کے پاس جاؤ گے وہ میرا رسول اس کی تصدیق فرمائے گا۔ تو پھر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم پر فرض ہے کہ ان پر ایمان لانا۔ آگے کیا ہے؟ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم ان کی ضرور مدد کرو گے۔ اب رب کریم انبیاء علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ تم میرے رسول کی مدد کرو گے، تو وہاں یہ تو نہیں فرمایا اس نے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو ایمان لانا میں تمہاری مدد کروں گا، لَتَنْصُرُنَّهُ، یا میں رسول علیہ السلام کی مدد کروں گا۔ مدد تو اسی کی ہے، لیکن انبیاء کے وجود مسعود کی بدولت ہے کہ اگرچہ نبی مدد کرے گا لیکن حقیقتاً وہ من جانب اللہ ہی ہے۔ رسول ہے تو مدد کرے گا نا، تو رسالت کس نے دی ہے؟ جب رسالت دی ہے اور رسول ہوتے ہوئے مدد کی ہے تو پتہ چلا کہ یہ مدد دراصل خدا تعالیٰ ہی کی مدد ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ نبی ولی مدد نہیں کر سکتے، مدد لینا شرک ہے، یہ ان کی حماقت ہے، یہ قرآن پاک کو نہ جاننے کی دلیل ہے۔ اسی کو تو قرآن شریف فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو قرآن کے وجہ سے ہی گمراہ کر دیتا ہے کیونکہ وہ غلط سمجھتے ہیں۔ جب صحیح سمجھیں گے تو پھر ہدایت مل جائے گی۔ کئی ایسے ہیں جن کو وہ گمراہ فرما دیتا ہے، کئی ایسے ہیں جن کو ہدایت فرماتا ہے، اور ذریعہ ایک ہے قرآن شریف۔ جو جنہیں گمراہ کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ انہوں نے قرآن شریف کو غلط سمجھا ہے، اور جنہیں کرم کرتا ہے، جن پر رحمت فرماتا ہے، ان کے لیے اس لیے ہدایت مل گئی کہ انہوں نے قرآن شریف کو سچ سمجھا۔ تو اب اللہ کریم انبیاء علیہ السلام سے فرمایا وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، تمہیں قسم ہے رسول پاک کی ضرور مدد کرنا۔ اب وہ ایاک نستعین کدھر گیا جناب؟ اگر مطلقاً یہی دلیل ہے کہ غیر خدا مدد کر ہی نہیں سکتا، مدد مانگنا نہیں چاہیے، تو یہاں تو رب اپنے 1,00,000 کئی ہزار نبیوں کی ارواح کو کہتا ہے اگر میرا محبوب تمہارے زمانے میں آ جائے مدد ضرور کرنی ہے۔ کیا تو مدد کے معاذ اللہ تیری مدد موجود نہیں ہے؟ تو مدد تو ہے اس کی، لیکن وہ اپنے کارکنوں کے ذریعے مدد کرواتا ہے۔
کارکنوں کے ذریعے مدد فرماتا ہے. اس لیے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. چنانچہ قرآن شریف کی ایک اور آیت کریمہ اختصار کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی پر اور تقوی پر. اب ایک دوسرے کی مدد کرو، یہ تو نہیں فرمانے کہ وَإِنَّكُمْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نہیں، تعاون ایک دوسرے کی مدد کرو. تو یہ خود ارشاد فرما رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، فرق یہ آئے گا کہ حقیقی مدد رب کریم کی ہے، مجازاً اس کا بندہ اس کی اجازت سے مدد کر سکتا ہے. اگر وہ طاقت نہ دیتا، صلاحیت نہ دیتا تو مدد کر ہی نہیں سکتا. اور امام اہل سنت حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی خوب خبر لی ہے، گت بنائی ہے ان بدبختوں کی. فرماتے ہیں حاکم حکیم داد و دوا دیں، یہ کچھ نہ دیں. حاکم حکیم داد و دوا دیں، یہ کچھ نہ دیں. مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ کہاں چلے ہو؟ یہ ڈاکٹر صاحب سے دوا لینے کے لیے. وہ ڈاکٹر خدا ہے، شافی تو اللہ ہے، اس کے پاس کیوں جاتے ہو؟ حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں نالش کرتے ہو اہلکار کے پاس، اپنا حق مانگنے کے لیے جاتے ہو، کیوں جاتے ہو؟ وہ خدا ہے؟ نہیں، وہ ایک محکمہ ہے، اور اس محکمے کو یہ اختیار ہے کہ وہ سوالی اور نالشی کی مدد کرے گا. تو اسی کو حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں حاکم حکیم داد و دوا دیں، یہ کچھ نہ دیں. سرکار کی قدموں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں یہ کچھ نہ دیں. مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ یہ کس آیت کی یعنی مراد ہے؟ کس خبر، کس حدیث شریف کی مراد؟ یہ سمجھنا غلط ہے. غیر خدا یعنی اولیاء، ہم یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، ہم کسی چوڑے سے مدد نہیں مانگتے. وہ بڑی مشہور واقعہ ہے، اس عظیم پیشتر بھی شاید عرض کیا ہو. محمد بن سماک رضی اللہ تعالیٰ کا غالباً ذکر آتا ہے. اس کو نقل کرنے والے حضرت عبید الزریر ہیں، صاحب نزہۃ الناظرین. بزرگ ہیں، محمد بن سماک ہیں، بیمار ہیں، اور مریدین نے عرض کی کہ فلاں جگہ ایک حکیم ہے. پہلے حکیم قارورہ بھی دیکھتے تھے، وہ قارورے کا ماہر ہے، ہم آپ کا قارورہ لے جاتے، اس سے آپ کی بیماری کے متعلق، علاج کی متعلق کہیں گے. اللہ کے بندے بعض مرتبہ تو زبان سے کہہ کر واز کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ موقع دے کر ان کو بتاتے ہیں کہ جہاں تم چلے راستے وہ صحیح نہیں ہے، راستہ ادھر ہے. انداز ہیں، میں تمہاری مرضی ہے. وہ قارورہ لے کر چل دیے، وہ چل جائیں. راستے میں ایک بزرگ کی زیارت ہو گئی، چٹا لباس. زیارت کریں تو طبیعت خوش ہو جائے، جسم شریف سے خوشبو آ رہی ہے. وہ جا رہے تھے تو آپ سامنے کھڑے ہو گئے، جلال سے فرمانے لگے کون ہو، کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پیر و مرشد بیمار ہیں، یہ قارورہ لے کے جا رہے ہیں تاکہ. میں بڑے بے وقوف ہو، پیر تمہارا پیر ہے جس کے پاس قارورہ جا رہے وہ عیسائی ہے، اب مرد مومن کا علاج عیسائی سے کراؤ گے؟ معلوم ہوتا ہے کہ جو راستے میں کھڑا ہے وہ بھی صاحب بصیرت ہے. فرمایا
کیا بات ہے یہ وہ بیمار ہیں اس واسطے فرمایا پھینک دو، قارورہ پھینک دو، مت جاؤ اس سے، وہ تو کافر ہے، مرد مومن کا علاج کافر کیسے کرے گا؟ اس سے اپنے پیر سے کہنا رب جو فرماتا ہے بالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، یہ نسخہ قرآن کا نہیں ہے، تمہیں کیسے بھیج دیا؟ قارورہ بھی گرا دیا، جب بھاگ گیا، انداز ایسا تھا کہ ان پر جو روب طاری ہوا آگے جا ہی نہیں سکے۔ حضرت بھی تشریف فرما ہیں، آ گئے، فرمایا ابھی آ گئے خیر سے۔ ڈاکٹر صاحب طبیب صاحب نے پھر کیا علاج کیا، کیا دوا دی؟ کہتے جی ہم پہنچے ہو تو بیان کریں۔ راستے میں ایک اللہ کا بندہ مل گیا، اس نے تو ہمیں خوب کھینچا ہے اور آپ کے نام پیغام دیا ہے کہ اس کافر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، قرآن جو فرماتا ہے وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، پھر کیوں؟ اور جاتے ہوئے یہ بھی کہہ گیا اپنے پیر کو میرے سلام بھی دینا۔ پتہ ہے تمہیں وہ کون تھا؟ یہ کون تھے؟ فرمایا وہ حضرت خضر علیہ السلام، خضر علیہ السلام۔ حضرت اللہ کے بندوں کی مدد کا دروازہ سدا کھلا ہے، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی باذن الہی مدد کرتے ہیں، اور یہی تعاون علی البر والتقوی ہے۔ اور پھر میں ادب سے عرض کر دوں وقت کی بھی قید نہیں ہے، رسول کرام انبیاء بھی دنیا میں تشریف لائے نہیں، ارواح ہیں، رب حکم دے رہا ہے کہ لَتَنْصُرُنَّهُ، تمہیں قسم ہے مدد ضرور کرو گے تم۔ ابھی حاضر آئے نہیں ہیں، رسول معظم علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی نہیں ہے، اللہ پہلے مدد کا حکم دے رہا ہے۔ پتہ چلا کہ مدد کرنے کا وصف رب نے ان کی ارواح کے اندر رکھا ہے، باقی پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ارواح محتاج بن کے پیدا ہوتی ہے، اہل اللہ کی ارواح مدد کرنے والے ہو کے تشریف لاتے ہیں۔ تو پھر ماضی جو گزشتہ ہے، جو چلے گئے دنیا سے، صرف یہ نہیں کہ حیات ظاہری میں مدد کرتے ہیں، بلکہ جو تشریف لے گئے وصال کے بعد بھی مدد کرتے ہیں۔ اور یہ نجدی انکار کریں، کسی بھی ملا سے پوچھ لو، نجدی ملا سے کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 ہی ہے۔ تو معراج شریف کی حدیث پاک جو ہے بخاری شریف میں، اس میں کتنی لکھی ہیں؟ رب نے جب سرکار کو اپنے خصوصی قرب سے نوازا اور واپسی پر امت کے نام انعام دیا، کتنی نمازیں تھیں؟ 50 ہے۔ تو وہ صفر کس نے اڑا دیا؟ وہ تو کہاں 50 کہاں 5 ہے، یہ کیوں؟ رب نے شروع سے ہی 5 نہیں رکھی، یہ لے کر چلے 50، آگے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا، آگے ان کو کھڑا کر دیا، محبوب پاک جائے نہیں۔ اللہ اکبر، شان محبوب پاک کی ہے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے، حضرت جی سلام کیا، جو کوئی انعام امت کے نام فرما دے رہے، 50 نمازیں ملی۔ کیا خیال ہے موسیٰ علیہ السلام کو اگر امت کا خیال ہے تو سرکار کو نہیں ہے؟ پھر واپس کیوں مڑ گئے؟ مطلب لے کے 50 کیوں آ گئے؟ خود کیوں نہیں اس وقت درد کر دی کہ مولا 5 اس کو گھٹا دے، بہت یہ کام نہیں ہو سکتا۔ رب خود قرآن میں فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، محبوب سے تمہارا دکھ برداشت نہیں ہوتا، پھر کیوں نہیں روکا؟ اب اسی وقت کیوں نہیں کہہ دیا؟ اس سے کیوں کہلوایا ہے؟
خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو تناظر میں کھڑا کر کے ان کے وسیلے سے اپنی عظمتوں کا اظہار فرماتا ہے۔ ان کا مقام یہی تھا کہ جو فرمایا ہے اسی کی تعبیر میں واپس تشریف لے جائیں۔ اگر کوئی انعام دیتا ہے مہمان محترم کو کہ اپنے بچوں کے لیے یہ لے جاؤ، تو کون کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ رقم تھوڑی ہے، یہ انعام تھوڑا ہے، یہ جو کپڑے عید کے لیے تم نے دیے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں، کہتا بہت شکریہ آپ نے میرے بچوں کے لیے انعام دیا ہے۔ وہ اس پہ ڈسکس نہیں کرتا ہے بلا تشبیہ۔ جب رب نے رب ہو کر فرمایا 50 نمازیں لے جاؤ، سرکار اس لیے خوش ہیں، مولا تیرا شکر ہے، بار بار تیرے گھر میں آنے کا میری امت کو موقع تو مل جائے گا۔ اور آگے کھڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے بنی اسرائیل کی وہ تہذیب کی اور وہ ان کو تعدیب کی ہے کہ انہی کا کام تھا ان کو سنبھال لینا۔ حضرت جی کتنی نمازیں فرمایا 50۔ حضور بہت ہی ہیں، میں تجربہ کر چکا ہوں۔ سرکار مڑ گئے، رب نے 50 دی تو چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے روکا تو پھر واپس چلے گئے۔ صوفیہ فرماتے تمہیں راز کا پتہ نہیں ہے، 2 طالب ہیں، ایک وہ ہے ایک یہ ہے، درمیان میں محبوب جلوہ گر ہے، وہ جاتا ہے تو یہ دیکھتا ہے، جہاں وہاں جاتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے۔ محبوب درمیان میں سیر فرما رہا ہے۔ گویا فرمایا موسیٰ تو نے کہا تھا کہ مجھے زیارت کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن تیرا منصب نہیں، تیری ہمت نہیں کہ میری زیارت کے، تو نہیں دیکھ سکتا۔ کام بن گیا، آج مجھے دیکھنے والا آ گیا ہے، اسی کو دیکھنے میری زیارت ہو جائے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر موڑا، ایک روایت میں 5 ہیں، ایک روایت میں 10 ہیں۔ آتے گئے پھر تشریف لے گئے، پھر آ گئے، پھر چلے گئے، پھر آ گئے، پھر چلے گئے، پھر آ گئے، پھر چلے گئے۔ یہ محبت کی فضائیں ہیں، ادائیں ہیں، ورنہ ایک مہمان جس کو آپ ودا کرتے دوسرے لمحے پھر آپ کے دروازے پہ نہیں آتا۔ وہ چلا گیا، آپ نے تو بڑی مشکل اسے روکا تھا لیکن رکا نہیں، وہ چلا گیا اور آدھ گیا ٹھیکا پھر آ جائے، پھر چلو آ گئے، یہی کام تھا، پھر چلے گئے، گھنٹہ بھر پھر آ گئے۔ تو آپ کہیں گے یار جاتے بھی نہیں ہو، آتے بھی بیٹھتے بھی نہیں، کیا تماشا ہے؟ لیکن قسم بخدا حضور کی ذات وہ ہے جس پہ رب بھی اعتراض نہیں کرتا۔ تشریف لے جائیں تو سبحان اللہ، واپس آ جائیں تو مرحبا۔ تو کہیے موسیٰ علیہ السلام نے جب 50 نمازوں کی 5 کرائیں تو وصال شریف ہو چکا ہے یا نہیں؟ وصال تو ہو چکا ہے نا، بازار پرنوار تو وہاں شام میں ہے، اور پھر مدد کرنے امت کی حال۔ اب امت کو نماز ملی نہیں، سرکار لامکان کی فضاؤں سے آگے آ کے ابھی انہی مقامات رفیع پر ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام مدد فرما رہے ہیں۔ رب جانتا ہے کہ رہیں گی 5 ہی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے کر کے بتا دیا کہ میں نے اپنے نبیوں، رسولوں، ولیوں کو یہ مقام دیا ہے کہ وہ اپنے زمانہ پاک کے بعد بھی، وصال کے بعد بھی میرے بندوں کی مدد کر سکتے۔ یا موسیٰ، یا رسول اللہ، یا کلیم اللہ، آپ کے کروڑوں احسان، آپ نے کرم فرمایا، ہم فقیروں پر یہ نعمت فرمائی کہ تخفیف ہو گئی، ورنہ 50 نمازیں پڑھنا۔ لیکن جب سرکار 5 لے کر مڑے تو فرمایا پیارے محبوب یہ 5 نمازیں پڑھنے کے حوالے سے ہیں، اجر کے حوالے سے 50 ہی ہیں۔ کیونکہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکی، تو قرآن شریف ہے نا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ ہاں جی، فرمایا یہ پڑھنے میں 5 ہے، آپ کی امت 5 پڑھے میں 50 کا ثواب دوں گا۔ ہائے افسوس ان لوگوں پر جو کہ 5 بھی نہیں پڑھتے، وہ کس دم خم میں لگے ہوئے ہیں، زندگی چند روزہ ہے، اتنی غفلت۔
ہر کام کے لیے وقت ہے، افسوس کہ مالک کی بارگاہ میں حاضری کا وقت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ توجہ چاہیے، توجہ چاہیے۔ اجر میں 50 ہیں، فعل میں 5 ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد کرائی موسیٰ علیہ السلام سے حضور کی امت کی۔ اب ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب کوئی یہ نجدی بتائے کہ تم 5 کیوں پڑھتے ہو، 50 پڑھو؟ ماننا پڑے گا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی سفارش ہوئی ہے تو کام بنا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا ہے، سرکار نے عرض کی ہے، نہ اس کی موڑتا ہے نہ ان کی موڑتا ہے۔ وہ کلیم ہیں، یہ حبیب ہیں۔ رب نے ان سے نہیں پوچھا موسیٰ تو نے یہ مشورہ کیوں دیا؟ میں نے جو 50 دے دی، تو مشورہ دینے والا کون ہے؟ میں رب لگتا ہوں، میں 50 دے دوں، میں 5 دے دوں؟ پوچھا نہیں پوچھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اتنے پیارے ہیں یہ خدا کی بارگاہ میں، جو کہہ دیں پیش کر دیں، رب کریم اعتراض بھی نہیں کرتا۔ ایاک نستعین، عبادت کا حکم اور ہے، استعانت کا حکم اور ہے۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ قرآن شریف کا فلسفہ ہے۔ اہل اللہ مدد کرتے ہیں، اور پھر بات ختم ہو گئی کہ حدیث شریف میں آتا ہے تم یہاں کی بات کرتے ہو، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ حضور سے مدد مانگے بغیر کام ہوگا ہی نہیں۔ یہ بھی بخاری شریف ہے، جو نہیں مانتے ان کو جہنم کا بخار چڑھے۔ اپنا ذوق بھی تو پورا کرنا ہوا نا۔ کیسے؟ حتی تدنو، حدیث شریف ہے کہ سورج جو ہے یہ قریب ہو جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں جی سوا نیزہ۔ سوا نیزہ کا ذکر تو نہیں ہے لیکن بیان قرب ہے، یعنی قریب ہو جائے گا۔ اور سورج کی تمازت آج آپ دیکھ لیں کتنی زبردست ہے، آسمانوں پہ ہے، لیکن اس دن قریب سروں کے قریب ہوگا، اور پسینے سے لوگ شرابور ہوں گے۔ حدیث شریف ہے کسی کا پسینہ یہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا، کسی کا سینے تک ہوگا، اور بعض جو ہے وہ اپنے پسینے میں غوطے لگا رہے ہیں۔ اب ساری دنیا مل کر سوچے گی، یارو خدا کی بارگاہ میں عرض کیا جائے کہ حساب شروع ہو جائے، یہ جو اس میدان میں کھڑا ہونا ہے یہ مصیبت ہے۔ حالانکہ انہیں پتہ نہیں کافروں کو کہ جو اگلا حساب ہے وہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے، ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ لیکن کہیں گے، اب کہیں گے جس کا یہ جلال ہے وہ اس کے پاس جا کے بات کون کرے گا؟ کون کہے اسے؟ تو بات یہاں ٹھہرے گی، چلو اللہ تعالیٰ کے مقربین کے پاس چلتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کچھ ٹھکانے لگی عقل کے نہیں؟ اب کرو سجدے میں گر کر کے یا اللہ کام کا صاحب شروع کر دے، مانگو مدد اس سے۔ پھر بھی کبھی آدم علیہ السلام کے دروازے پر، کبھی ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پر، کبھی سرکار موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر۔ پہلے جو ہیں جن کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے غیر کے پاس جاؤ، آگے جاؤ۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ عرض کریں گے کہ تم حضور کا نام لے کر کہیں گے تم حضور کی خدمت میں جاؤ۔ ذمہ داری کی بات ہے حضرت۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہیں گے میرے غیر کے پاس جاؤ، عیسیٰ نے حضور کو غیر نہیں کہا ہے۔ محبوبیت کا اتنا جلوہ حسین ہے کہ نام لے کر کہتے ہیں ان کی خدمت میں جاؤ۔ اور جب وہ وہاں پہنچیں گے تو حدیث شریف میں تو سرکار فرمائیں گے انا لہا، یہ کام میرے ہی کرنے کا ہے۔ تو یہ مدد مانگنے کے لیے نہیں گئے۔ ٹھیک ہے ان میں کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، لیکن قسم بخدا اہل اللہ بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، بزرگان دین بھی ہیں۔ حتیٰ کہ حضور فرماتے یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم،
ساری مخلوق میرے دروازے پر مدد مانگنے آئے گی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی آئیں گے۔ بے حیاؤ ایسی بکواس کرتے ہیں کہ نبی کر کچھ نہیں سکتا، رب نے ساری خدائی کو چلائی مصطفیٰ کے دروازے پر دیا۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے کریم کے لب پر انا لہا ہوگا۔ مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، باقی انبیاء علیہ السلام، اچھا اس کو شرک نہیں کہیں گے؟ غیر کے پاس جو دلی دے رہے، غیر کے پاس جاؤ تو یہ شرک ہے؟ نبی شرک کی دلالت کرتا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام جو کہیں گے آگے جاؤ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو فرمائیں گے آگے جاؤ، جب ابراہیم علیہ السلام جو فرمائیں گے آگے جاؤ، یہ شرک کی تلقین ہے؟ وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جاؤ رب کے پاس جا کر سجدے میں گر کے کہو؟ وہ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے اور کے پاس جاؤ، اور کے پاس جاؤ۔ وہ اس حقیقت کا اعلان کرنے کہ مدد اللہ کا بندہ کر سکتا ہے، لیکن میں اس کی بارگاہ جلال سے میں خائف ہوں۔ وہ اپنے خوف خدا کی وجہ کہتے آگے جاؤ۔ خدا کی قسم ہے غیر کی مدد کے منکر نہیں ہیں، اگر ہوتے تو ان کو کبھی نہ کہتے کہ آگے جاؤ۔ پتہ چلا اللہ والوں سے مدد مانگنا سارے نبیوں کا عقیدہ، جبھی تو وہ کہیں گے آگے جاؤ۔ یہ ایاک نستعین کے خلاف عین مطابق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں تو سبحان اللہ اور ہی فیصلہ صاف کر دیا، انما ولیکم اللہ، تمہارا مددگار اللہ ہے، بس فرمان ورسولہ، اس کا رسول بھی مددگار ہے، بس نہیں والذین آمنوا، ولی بھی مددگار، ولی بھی مددگار، اللہ مددگار، نبی مددگار، ولی مددگار، یہ ابھی تک واقعے ہیں، کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا۔ وہ ایاک نستعین کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ ولی کی مدد بھی خدا کی مدد ہے، خدا کی مدد ہے، کیونکہ رب کریم نے بالواسطہ یہ مدد کرائی ہے، اور یہ اللہ کی مدد بالواسطہ مدد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ فرید پاک گان شکر مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے بیٹھے دل میں آ گئی کہ میں اپنے دادا مرشد کی زیارت کو جاؤں۔ اجمیر شریف چلے گئے، فرید پاک گان شکر اجمیر شریف چلے گئے، اور تنہائی کا وقت ہے، انوکھا مرید آیا ہے جس کو سرکار معین بے کساں نے اور قطب الاقطاب نے مل کر خصوصی توجہ سے نوازا ہے۔ معین بے کساں فرماتے ہیں قطب الدین، اس شہباز کو کب تک پنجرے میں بند رکھو گے؟ فرید پاک کمرے میں حجرے میں مصروف مجاہدہ ہیں، فرمایا اس شہباز کو کب تک پنجرے میں رکھو گے؟ اس کو فیض دو اور اس کی تکبیر کرو تاکہ خلق خدا کی مدد کرے۔ قطب الدین ہاتھ باندھ کر، حضور آپ کے ہوتے ہوئے میرا کیا مقام ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے اپنا دونوں کرو، حضرت ایک طرف دوسری طرف قطب الاقطاب، درمیان میں فرید گنج شکر، فرمایا تو بھی توجہ کر، میں بھی توجہ کرتا ہوں۔ خدا جانتا ہے کہ ان کی توجہ نے فرید الدین گنج شکر کو کہاں تک پہنچا دیا۔ وہاں چلے گئے، پہنچے تھے، اب دل میں چاہا کہ میں ذرا آج بابے پیر کے پاس شبینہ ہی پڑھ لوں۔ دنیا چلی گئی، آپ نے حضرت کے دربار عالی پہ شبینہ شروع کر دیا، قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے۔ فرماتے ہیں میں جب 15ویں پارے میں پہنچا، 15واں کے 16واں، یہاں متشابہات ہیں، متشابہات ہیں، متشابہات نہیں، اشتباہ لگتا ہے۔ مثلا یہی کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہیں تو آتا ہے کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہیں آتا ہے ابا، تو اشتباہ سا لگ گیا۔ فرمایا میں پڑھ رہا ہوں 15ویں یا 16ویں پارے میں، مجھے اشتباہ لگ گیا، متشابہ لگ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ فرماتے قسم بخدا مزار پر انوار سے آواز آتی ہے،
فرید الدین گن شکر فرماتے ہیں معین بے کسانے مدار پر انوار سے مجھے لقمہ دیا ہے، اور میں پھر سیدھا چل نکلا. پھر فرماتے ہیں شاباش بیٹے، اچھی اولاد اسی طرح عمل کرتی ہے. بے وقوفو، یہ تو ہیں ہی مدد کرنے والے، ان کا تو نام ہی ولی ہے، ان کا تو نام ہی ولی ہے. الحمدللہ خدا کا شکر ہے ہمیں مددگاروں کی عقیدت مل گئی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے بیڑا بھی انہی کے برکت سے پار ہوگا. آخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد.